سمجھدار وہ ہے جو موت کی تیاری کر کے اپنی قبر کا سامان خود تیار کرتا ہے، اسے نیک اعمال سے بھر دیتا ہے اور اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کی قبر نیکیوں سے بھر جاتی ہے، کیونکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ موت شام سے پہلے یا صبح سے پہلے آ سکتی ہے، چنانچہ وہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرتا ہے تاکہ وقت آنے سے پہلے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکے۔ یہ ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو ایک مردے کو دفن ہوتا دیکھتے ہیں تو جلدی سے مسجد جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قبرستان کو دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، تو میں نے سوچا کہ محروم ہونے سے پہلے ہی نماز ادا کر لوں۔ جو چاہتا ہے کہ قبر میں ایک ایسا دوست مل جائے جو اس کی تنہائی ختم کر دے، اس کی قبر روشن ہو جائے، اسے وہاں بھی ایک ساتھی مل جائے، تو اسے قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔ قبر کے فتنے اور عذاب سے نجات کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ سورہ ملک پڑھتا رہے اور اس کے معنی پر عمل کرتا رہے۔ اسی طرح دیگر مومنوں کی دعا سے بھی قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کو دفنا کر فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ اگر آپ عذاب قبر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز میں مستقل مزاجی کے ساتھ عذاب قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا